اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر۔ آپ کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یوسف علیہ السلام سے نہیں، آپ کی دوسری اولاد سے ہیں۔ تو کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو اس طریقے سے پھر ساتھ جو ہے وہ اسی لڑی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہاں پہ وذکر فی الکتاب موسیٰ، فرمایا میرے محبوب آپ قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی سنائیں، جیسے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر۔ فرمایا محبوب آپ ذرا ان کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی پڑھ کے سنائیں کہ وہ کون تھے۔ انہ کان مخلصا، فرمایا موسیٰ وہ ہستی تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا ہے، اپنی ذات کے لیے رب نے جسے چن لیا ہے وہ ہستی ہے۔ ایک انہ کان مخلصا، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وکان رسولا نبیا، اور ایسا چنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو رب نے آپ کو چنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ جو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، اور دوسرا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس سے رب نے کلام فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین شانیں ہیں آپ کی کہ آپ مخلص یعنی چنے ہوئے بھی ہے، رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، فرمایا ہم نے انہیں طور کی دائیں طرف سے آواز دی۔ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے گئے تھے نا مدین، وہاں پہ 10-12 سال آپ رہے، اور رہنے کے بعد پھر اب آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ جب واپس آ رہے تھے، وہ جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب مصر کو سے اندر وہ ایک شخص کو تھپڑ مارا تھا اور مر گیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر آپ مدین چلے گئے، تو وہاں پہ شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 10 سال میرے پاس آپ رہیں، ٹھیک ہے، اور پھر میں کیا کروں گا، آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دوں گا۔ تو یار دیکھیں، ویسے سوچنے کی بات ہے کہ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے جس کی خاطر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں، اور زنا اتنا عام ہے کہ 200 روپے کے ساتھ کر لے۔ نکاح کی برکت کیا ہے کہ عاشرہ فمن عندک، ٹھیک ہے، وما اريد ان اشق الیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں بھائی یہاں آپ میرے ساتھ پاس رہیں، 10 سال پورے کریں، میری بکریاں چرائیں، اس کے بعد کیا کروں گا کہ میں آپ کو ان کے احدی ابنتیہ ہاتین، ٹھیک ہے، میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نکاح اتنی خوبصورت چیز ہے، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال محنت کی ہے، پھر جا کے شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنی صاحبزادی عطا فرمائی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام جو ہے یہ بھی لوط علیہ السلام کی نواسی کے پوترے ہیں، دوترے ہیں یا پوترے ہیں، یعنی سلسلہ دونوں طرف سے ملتا وہیں پہ جا کے۔ شعیب علیہ السلام جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلسلہ ملتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا حضرت یعقوب کے ساتھ، پھر دونوں لیڈیاں آگے جا کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ واپس آ رہے تھے اپنا مدین سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، تو کیا ہوا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے کیونکہ دائیں طرف جو ہے وہ طور تھا، تو یہ دائیں طرف سے بائیں طرف آ رہے تھے، تو ہم نے طور سے وہاں سے ان کو آواز دی۔ کیا تھی یہاں وہ آواز نہیں، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، فرمایا موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جانوں کا پالنے والا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ جلتی دیکھی نا، ٹھیک ہے، تو اپنی بیوی کو فرمایا کہ آپ یہاں بیٹھے، ٹھیک ہے، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، مجھے آگ سے انس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں جاؤں، انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، یہ 20ویں پارے کے اندر آگے ہے، میں مجھے آگ سے انس ہو رہی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں اس کے پاس جاتا ہوں شاید کوئی خبر دینے والا مل جائے،
ٹھیک ہے، تو پھر خبر دینے والا کون تھا؟ فرمایا ہم نے آواز دے کے فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، فرمایا موسیٰ میرے پاس آ، میں اللہ ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے سارے، آپ کیا کہتے ہیں، جب وہ قریب ہوئے نا طور کے اوپر چڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے ہم کلام ہوا تو پھر کیا ہوا، تو سارے حجاب جتنے بھی تھے سارے پردے اٹھا دیے گئے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر وہاں پہ جو کلم چل رہی تھی نا تو اس کی جو آواز تھی موسیٰ علیہ السلام اسے بھی طور پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے قربت وقربناہ نجیہ، فرمایا ہم نے انہیں اپنا رازدار بنایا، بغیر دیکھے نا پردے کے، بغیر کسی جناب اعلیٰ وہ کیوں کہتے ہیں کہ واسطے کے، ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ خود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوتے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں، ڈائریکٹ باتیں سنتے، ڈائریکٹ باتیں کرتے. اور کئی باتیں مشہور بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا پروردگار سے ایسے ہو رہا ہے تو ڈائریکٹ جواب آتا کہ چلو ایسے ہو رہا تو ایسے بھی کر لے، ایسے بھی کر لے، ایسے بھی کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کلیم اللہ کو اپنے اس موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا، ایک تو ہم نے اپنا قرب عطا فرمایا اور اپنی راز کی باتیں کہنے کے لیے ہم نے انہیں منتخب فرمایا کہ موسیٰ آج کے بعد تو ہی ہے جس کے ساتھ رب نے جو بھی کلام کرنا ہوگا بغیر جبریل علیہ السلام کے کرے گا. جبریل علیہ السلام بھی آتے رہے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی آتے رہے، آئے تو آنکھ نکلوا بیٹھے تھے اسرائیل علیہ السلام. تو مطلب یہ کہ فرشتے تو آتے رہے لیکن ان کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے نا، تو وہ بھی بڑی خاص بات ہے. وہ نام پارے کے اندر پیچھے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے رب کی آواز سنی تو کیا کہا تھا کہ پروردگار اتنا خوبصورت بولتا ہے، دل تو کرتا نا کہ تجھے دیکھو بھی صحیح. ٹھیک ہے نا، رب نے پھر منع تھوڑی کیا کہ تو نہیں میں تجھے دکھاتا نہیں، فرمایا میں تو دکھا دوں گا پر تو نہیں دیکھ سکے گا. رب کو دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی آنکھ بنی ہے، وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف میرے بابو علیہ السلام کی آنکھ. ہاں بس اتنی سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا نا، رب نے اس کو اپنے حبیب کے ذریعے ظاہر فرمایا ہے. یعنی حضور علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی ہے، حضور نے ظاہر فرمائی ہے. لیکن جب حضور کے ساتھ جو راز و نیاز رب نے فرمایا نا وہ کسی پر ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ حضور کے بعد نبی جو کوئی نہیں، ظاہر کون کرتا؟ ہاں بس اتنی بات ہے، فاوحا الی عبدی ما اوحا، فرمایا ہم نے بس جو باتیں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر دی ہیں. کیا کی ہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں جی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی رحمت خاص عطا فرمائی. کیا؟ اخاؤ ہارون نبیّا، ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا جا بھائی فرعون کو جا کے سیدھا کرنا ہے. کہا پروردگار ہارون آخی، ٹھیک ہے، اشدد بی ازری واشرک فی امری، مالک میں اکیلا نہیں جاتا، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہی بھیج. مطلب کیا ہے؟ اخاؤ ہارون نبیّا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی پروردگار جیسے مجھے تو نے نبوت عطا فرمائی ہے میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما. ٹھیک ہے، حالانکہ نبوت کسبی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کمائی نہیں جا سکتی ہے. جو مرضی آپ بڑے سے بڑا کوئی ولی بن جائے، ٹھیک ہے جی، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال داتا صاحب بابا فرید جو مرضی بن جائے لیکن نبی نہیں بن سکتا. ہاں یہ واحد خاصہ ہے انبیاء کا کہ رب نے ایک نبی کی دعا کے صدقے دوسرے کو نبوت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اب لوگ کہتے ہیں یار یہ سمجھنے والی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار بزرگوں کے پاس جا کے کیا ملتا ہے؟ اور بابا بزرگوں کے پاس جانے سے یہ ملتا ہے، ہاتھ اٹھائے صحیح، رب ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا ہے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، ہاں بس کچھ طریقہ کار ہمارے دوستوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. آپ بابا صاحب کے پاس جائیں، داتا فرید کے پاس جائیں، جن بزرگوں کے پاس مرضی جائیں، لیکن وہاں پہ بھی جا کے مانگے رب سے کہ مالک میں تیرے محبوب بندے کے پاس آیا بیٹھا ہوں، اس کے صدقے اس کے واسطے مجھے فلانی دعا ہے قبول فرما لے. دیکھیں ہم مانگتے ہم پھر بھی رب سے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کم سے کم ان کے پاس جا کے مانگتے ہیں تو اس کی وجہ بھی صرف اور صرف یہی ہوتی ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے پاس آ کے مانگیں گے تو میں قبول جلدی فرما لوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے. باقی مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ درباروں پہ جب بھی جائے وہاں پہ جا کے کلمہ کلام پڑھیں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، جو کچھ سارا کوئی مرضی پڑھیں. ٹھیک ہے، بلکہ کل میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، پرسوں بتایا کسی کو. ٹھیک ہے، آپ جائیں وہاں پہ جا کے الہاکم التکاثر پڑھیں. یہ ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا ہے، فرمایا جس بابے کو جا کے، جس قبر والے کے پاس جا کے سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ کے آپ اس کو بخش دیں، فرمایا کہ قیامت والے دن وہی بندہ آپ کے لیے سفارش ضرور کرے گا. کتنا پڑھا یار، الہاکم التکاثر پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا.
اس کو یاد کر لے، نہیں یا تو قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ لے، اب تو موبائل ہر کسی کے پاس ہے، قرآن پاک سے وہ دیکھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ جس مزار پہ جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، دربار پہ جائیں، جس قبر والے کے پاس جائیں، الہاکم التکاثر پڑھ کے آپ کسی کو بھی بخش دیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کو بھی بخشیں گے قیامت والے دن وہ آپ کی شفاعت ضرور کرے گا، صرف الہاکم التکاثر پڑھنے سے۔ اور اگلی بات، چلو یہ وظیفہ بھی بتاؤ ایک اور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے نا، پڑھے اس طریقے سے کہ پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، ساتھ قل ھو اللہ احد بھی پڑھے، اگلی رکعت میں پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھے، قل ھو اللہ احد بھی ساتھ پڑھے، میں یہ 2 رکعتیں اس طریقے سے سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھے، ساتھ قل ھو اللہ احد ملائے، پھر اگلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، دونوں چیزیں پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ کے فرمایا جس بھی قبر والے کو آپ بخشیں گے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر نور پیدا فرما دے گا۔ لیکن سستا سودا یہ ہے کہ سب کو بخشے، کیونکہ حساب کتاب ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، رب کا تو ویسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف کے اندر دعا مانگ رہے ہیں، کہتے یا اللہ مجھے بخش، میرے نبی کو بخش، باقی کسی کو نہ بخش۔ حضور جو تشریف لائے فرمایا بڑا سیاڑا بندہ ہے یار، تو صرف اپنے لیے اور میرے لیے دعا مانگی جائے، تو سب کے لیے مانگ۔ کہا جی نہیں، میں نے تو یہی مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے بخش، میرے نبی کو بخش، باقی۔ حضور نے فرمایا رب کی رحمت جو ہے نا بڑی وسیع ہے، تو سب کے لیے دعا مانگ، اللہ تعالیٰ تیری دعا کے صدقے تجھے بھی بخش دے گا، مجھے بھی، سب کو بخش دے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اکثر بلکہ بیویوں کا یہ سوال زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے پڑھا وہ کہتے صرف اسی کو بخشے، باقی کسی کو، وہ سمجھتے شاید جو ہے نا اصال ثواب تقسیم ہو کر ساڑھے بابے کو بسم اللہ شریف ہی نہیں آنی پوری، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں شاید اگر ہم اپنے کو بخشیں، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو اگر بخشیں گے نا تو وہ اس کا گھٹ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اس سے کاٹ لیا جائے گا۔ بھائی یاد رکھیں اصال ثواب کبھی کاٹا نہیں جاتا، یہ رب کی رحمت ہے۔ آپ الحمد شریف پڑھ کے یا قل ھو اللہ شریف پڑھ کے یا بسم اللہ پڑھ کے سبحان اللہ پڑھ کے الحمد، جو بھی مرضی آپ پڑھ لیں، جس کو پڑھ کے آپ جس کو بھی بخشیں گے اس کو بھی ملے گا، ساتھ جس کا نام لیں گے اس کو بھی پورا پورا ملے گا، ان کو بھی پورا پورا ملے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم جن کو بھی بخشتے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہیں کہ مالک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنوں کو ہم نے جتنے اہل ایمان چلے گئے سب کی بخشش فرما، یا سب کو یہ اصال ثواب دے، تو وہ سارا کا سارا سب کو برابر برابر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت بیشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ ایک قبرستان میں تشریف لائے، کہیں جا رہے ہوں گے، راستے میں قبرستان ہے، وہیں پہ جا کے بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو نیند آ گئی، تو وہ ہمارے بزرگوں کو ہوتا ہے نا مکاشفہ، ٹھیک ہے، یا خواب دیکھا یا وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے وہ مراقبہ کیا وہاں پہ بیٹھ کے، تو دیکھا آنکھ لگی تو دیکھا محسوس کیا کہ سارے قبرستان والے جناب اپنی پلیٹیں اور اپنے کولیاں اور تھالے پرات لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بابے نے کہا بھائی یہ لائن کدھر بنائی ہوئی ہے؟ کہا اصال ثواب جو ہے نا 8 دن پہلے ایک بندہ یہاں سے گزرا تھا، وہ صرف الحمد شریف پڑھ کے ہمیں دے گیا ہے، 8 دن ہو گئے تقسیم کر رہے ہیں، وہ لنگر ابھی تک چل رہا ہے، ختم ہونے پہ نہیں آیا ہے۔ تو اس لیے یہ بخیلی یہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ روز آپ صرف 9.5 بخشے باقی کسی اور نہ بخشے، نہ، آپ جتنوں کو بخشیں گے سب کو ثواب بھی برابر ملے گا اور پڑھنے والے کو سب کا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک الحمد شریف پڑھ کے 1,00,000 بندے کو بخشتا ہے تو 1,00,000 بندے کا ثواب صرف خالی پڑھنے والے کو مل رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رب کی تقسیم ہے جو ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہماری تقسیم نہیں ہے کہ یار اس کو دیں گے تو الحمدللہ اس کے پاس چلی جائے گی، یا رحمان اس کے پاس چلا جائے گا، رحیم اس کے پاس چلا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، رب جو بھی دیتا ہے سب کو برابر برابر عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے ایسے مانگے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس دعا بھی وہی کروانے جانا چاہیے جو ہماری آخرت کے فائدے کے لیے ہو یا دین کے فائدے کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم تو پیر رکھے ہوئے بھی اس لیے ہے نا کہ یار کٹا دے گا، پیر دعا کریں یار کٹا دے دے رب، نہیں جی، پیر دعا کریں یار کوٹھی بن جائے، اور پیر دعا کریں یار کار آ جائے، اور پیر تو انہیں کار کوٹھی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ پیر پکڑنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں ایسا بندہ مل جائے جو ہماری روحانیت کے لیے ہمیں جو ہے وہ ترقی کروائے۔ ہم نے تو پیر رکھا ہی کار کوٹھی کے لیے ہے۔ وہ بندہ گیا نا پیر کو، انہوں نے کہا پیرا دعا کر میرے 40 مجھا نے، رب میں 40 مجھا دے وے تو بچوں کٹی تینوں دے آنگا میں، تو پیرا کہو 40 مجھا دعا میں آپ کے واسطے نہ کر لوا، پھر میں 40 مجھ رب تجھے دے، تو نے بیچ میں سے کٹی جو نکالنی ہے سخاوت کرنے کے لیے، تو وہ 40 والی دعا میں آپ کے واسطے مانگ لو، چنگا نہیں؟ ایڈے سخی لوگ ہیں۔ تو بھائی پیر کے پاس جب جائے اس سے روحانیت کا علاج کروانے کے لیے جائے، جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اپنے جسم کا علاج کرنے کے لیے، تو پیر اور مرشد کا مطلب ہوتا ہے روحانی ڈاکٹر،
یہ جو روحانیت کا علاج اب کرتا ہے، جو ہمیں پکڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، نہ کہ پیر بچھا کٹا دینے کے لیے تو بیٹھا ہی نہیں ہوتا. ہم جتنا جاتے ہیں دعا کر یار صحت خراب ہوگی، طبیعت خراب ہوگی، اولاد خراب ہوگی، فلانی خراب ہوگی. بھائی اس سے جا کے پوچھ مجھے رب تک کیسے ملائے گا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے مجھے افسوس ہے ساری زندگی کے لیے کہ روز میرے پاس آئے بھی سی تو دنیا مانگنے کے لیے، میں ایک بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا جس نے مجھے کہا کہ پیرا رب سے ہی ملا دے. میں اگر آتا تو خدا کی قسم رب سے ملا ضرور دیتا، میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے ہم نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، کل آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا.